شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ وظائف کی دنیا میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو بحق محمد و آل محمد اپنی حفاظت میں رکھیں، الہی آمین۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے اور یہ کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے آگے توبہ کرو۔ جب کوئی مومن خلوص نیت سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ توبہ خدا کی رسی ہے اور توبہ کرنے والے شخص پر لازم ہے کہ وہ اس رسی سے منسلک رہے اور اپنے باطن کے گناہوں کو آب حیات کے ذریعے دھوئے اور اپنے خلاف اپنے خدا کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرے، سابقہ گناہوں پر اپنے دل میں پشیمانی محسوس کرے اور باقی عمر خدا سے ڈرتا رہے، دوبارہ گناہ کی طرف نہ پلٹے۔ اولیاء کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات پر بھی توبہ کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ توبہ کرتا رہے، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ بے شک وہ بہت رحیم ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، توبہ قبول ہونے کی 4 شرائط ہیں: قلبی طور پر ندامت اور شرمندگی محسوس کرنا، زبان سے استغفار پڑھنا، اعضاء و جوارح سے نیک اعمال کرنا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ انسان سے خطا اور غلطی کا امکان ہے، اللہ کریم نے خطا کی تلافی کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے تاکہ انسان اپنی کوتاہیوں سے شرمندہ ہو کر معافی طلب کرے۔ گناہوں کی معافی کے لیے کثرت سے استغفار پڑھیں، کثرت سے اللہم اجرنا من النار پڑھیں۔ کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ دل دکھانا، چوری، جھوٹ، غیبت، تمسخر اڑانا اور اس طرح کے بہت سے گناہ ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان سب گناہوں پہ خدا سے سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نہایت شفیق اور رحیم ہے، بے شک وہ گناہوں پہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، بحق محمد و آل محمد، الہی آمین۔ خوش رہیں، آسانیاں بانٹیں۔